السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بنگلور میں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کو یہاں کے لوگوں سے کس طرح معلومات حاصل ہوئی اور کس طرح آپ کے خیال بنے یہاں کے، اور کیا رجحان رہا آپ کا یہاں کے لوگوں کے بارے میں، اور کتنی عزت افزائی اور کیسا خلوص دل ملا؟ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے انسانیت کا پیغام پہنچانا، جی انسانیت کو آگے بڑھانا، جی کیونکہ سب سے پہلے ہم لوگ انسان ہیں، جی اور جس کے اندر انسانیت ہے وہی بہترین انسان ہے۔ یہ تو سبھی انسان ہیں، لیکن جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا اچھا انسان کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، بنگلور میں آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ یہاں کی آب و ہوا، موسم، ماحول بہت اچھا لگا، اور سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ لگی کہ صوفی اسلامک بورڈ اور عالی جناب ہمارے دولت خان صاحب اور منصور خان صاحب، انہوں نے صوفی ازم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اور صوفی ازم جو ہے یہ پیار کی، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ صوفی ازم جو ہے نا کٹر واد کے خلاف کام کرتا ہے، اور جو لوگ ملک کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف یہ بورڈ کام کرتا ہے۔ آپ نے جو یہ کام کیا ہے صوفیزم کا، یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ کچھ لوگ صوفیزم کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کٹرواد کے خلاف بولیں گے تو جو کٹروادی ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ قوم کے اور ملک کے اندر اتحاد ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 29 جنوری 2023 کو اجمیر میں کیا ہوا؟ اجمیر میں صوفیزم ہے، لیکن جو کٹروادی لوگ تھے انہوں نے وہاں جا کے فتنہ اور فساد برپا کیا، جبکہ خواجہ غریب نواز کے یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی سبھی جاتے ہیں، اچھے برے، اور ان کی منتیں جا کے مانگتے ہیں اپنی، اور ان کی منت وہاں سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، جانور، پرندے، یعنی جو بھی شے ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، سب کا مالک ایک ہی ہے۔ رسول رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی طرح سے صوفیزم جو ہے اس کے لیے سب برابر ہے، اچھا ہو، برا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے یہاں سب آتے ہیں اور سارے فیض پاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر صوفیزم بڑھنا چاہیے، اس کی ترقی ہونی چاہیے، تاکہ ملک کے اندر امن و امان بحال رہے، کٹرواد نہ پھیل پائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان ہم سے سوال کرتے آگے کہ قاری صاحب دیوالی آ گئی، تو کیا اگر غیر مسلم بھائی کے یہاں سے اگر مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے تو اس کو کھائے یا نہ کھائے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے مولوی نے کیا کہا؟ تو وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ ہمارے مولوی نے اس کو ناجائز و حرام کہا ہے کہ غیر مسلم کے یہاں کی مٹھائی نہ کھانا۔ ہولی وغیرہ کا تہوار ہے، اس میں بھی مٹھائی وغیرہ آتی ہے، ہمارے پاس بھی آتی ہے، ہم تو لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب غیر مسلم کے یہاں کی ہولی پہ جو مٹھائی آتی ہے، دیوالی پہ جو مٹھائی آتی ہے اس کو کھانا ناجائز ہے، اس کو کھانا حرام ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں سے کٹرواد کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ نفرت جدائی کرتی ہے، اور جدائی موت ہے۔ صوفیزم جو ہے وہ محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور محبت زندگی ہے۔ اور آپ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہم بریلوی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو ان میں آپس میں اختلاف، آپس میں ہی نفرت ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو سلام نہیں کرتا، دیوبندی بریلویوں کو سلام نہیں کرتا، بریلوی دیوبندیوں کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، بریلوی دیوبندیوں کو اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ تو جب صرف مسلمانوں کے اندر اپنے اپنے فرقے کو لے کے یہ اتنا کٹرواد پھیلاتے ہیں، تو پھر جب ملکی لیول پر جائیں گے، ملک کی سطح پر جائیں گے، تو یہ کتنا کٹرواد پھیلائیں گے، اور کٹرواد جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہاں سے آتنکواد کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ہم آتنکواد کے خلاف ہیں، آتنکوادیوں کے بھی خلاف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اتفاق رہے، اتحاد رہے، امن و سکون رہے، سارے لوگ یہاں مل کے رہے، کیونکہ ہندوستان ہمارا ایک سیکولر ملک ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہاں سب لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ بڑے خوش ہیں، بہت اچھا ماحول ہمارے ہندوستان کا چل رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دیش ہندوستان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے، دشمن کی نظر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو دیش جو ہوتا ہے یہ گھر کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے ہر انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی، پرندے بھی اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں۔ جو جانور جس جگہ رہتا ہے شام کو لوٹ کے اپنے گھر پہ واپس آتا ہے، پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں،
وہ اپنے گھونسلے سے محبت کرتے ہیں. تو ہمارا جو دیش ہے یہ ہمارا گھر ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو نعرہ ہے نا حب الوطن من الایمان, یہ حدیث نہیں ہے بلکہ صوفیوں کا دیا ہوا نعرہ ہے کہ وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. تو جب وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوگی تبھی آدمی محبت کرے گا, اور اگر اس کو نفرت دلائی جائے گی تو پھر امن و امان بحال نہیں رہ سکتا. تو میرا کہنے کا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, عزت سے رہیں. اور اگر کسی نوجوان کو کوئی سوال کرنا ہے تو میرا نام ہے قاری احمد حسن, امروہہ, یو پی, انڈیا. میرا موبائل نمبر ہے 99 27 88 77 06. آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں پیار کا, اتفاق کا پیغام پہنچا رہا ہوں, یہی ہمارا کام ہے. اور اگر کسی کو پروگرام کے لیے بلانا ہے بالخصوص کرناٹکا میں, تو ہمارے دولت خان بھائی صاحب ہیں, یہ کرناٹکا کے صوفی اسلامک بورڈ کے صدر بھی ہیں, اسٹیٹ کے صدر ہیں کرناٹک کے. اور ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ اگر کوئی بلائے تو ہمارے بلانے کے لیے ان سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ سب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اتفاق سے رہیں اور ہمارے ملک میں ترقی ہوتی رہے. فقط والسلام.